دوستو، آپ خوش رہیں اور اپنی حقیقت کو پہچانتے رہیں۔ یہ جو اکثر ہم سنتے ہیں، ظاہر اور باطن، زبان کی بات، دل کی بات، چھپا ہوا خزانہ، ظاہر کی نمود و نمائش، یہ اصل میں ہے کیا؟ چیزیں تو نہیں بدلتی، انسان کے اندر ایک چھوٹی سی سوچ ہے، وہ سوچ جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ معمولی سے ایک وال برابر نیت کا فرق ہے۔ جیسے میرے ہی جسم کا دایاں ہاتھ ہے، میرے ہی جسم کا بایاں ہاتھ، فرق کوئی نہیں، وہ ہوتے کام میرے ہی ہے۔ معمولی کی نیت کے ہیر پھیر سے ایک وال برابر ادھر کا ادھر ہو گیا تو سسٹم بدل گیا۔ کچھ کام معمولی سے نیت کی وجہ سے بائیں طرف چلے جاتے ہیں، اچھی نیت کی وجہ سے دائیں طرف چلے جاتے ہیں۔ تو وہ اچھی بری ظاہر باطن ہے کیا؟ اصل میں ہم لوگ وہ کام وہی کر رہے ہوتے ہیں، مگر صرف اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کام کا صرف ایک احساس جو ہے وہ آپ کو تبدیل کر دیتا۔ جیسے آپ کسی گورنمنٹ جاب میں ہوتے ہیں، کبھی کبھار آپ پارٹی میں ہوتے ہیں، کوئی سیاسی پارٹی ہو سکتی ہے، کوئی ویسے مذہبی پارٹی ہو سکتی ہے۔ جب اگر کوئی کام میں نیت صاف کر کے کر رہا ہوں تو مجھے تو اس کا علم ہے کہ میرے اس کام کو میرا رب بھی جانتا ہے، تو میں بھی جانتا ہوں جو کام میں کر رہا ہوں اب میں پیور ہوں۔ جو کام میں نے کیا ہے اسے میں جانتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ جو کام میں نے کیا ہے وہ میرے رب کو نظر آ رہا۔ اسی طرح یہ انسان ہے کہ اس کا اندر مطمئن ہے، باطن اس کا مطمئن ہے۔ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو خود مطمئن نہیں ہوتا مگر لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اسے پتہ اسے بھی ہے کہ میں کس محکمے کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، مگر وہ لوگوں کو اظہار کرنا چاہتا ہے کہ میرے گورنمنٹ کے محکمے کا یہ نام ہے۔ وہ اپنے گھر کے باہر تختی لگائے گا، اپنے دفتر کے باہر تختی لگائے گا، اپنے ڈیرے پر تختی لگائے گا، تاکہ لوگوں کی میں ہمدردیاں سمیٹوں اور لوگ مجھے میرے لوگ جو بنتے ہیں وہ میری شناخت کریں کہ یہ ہمارا ساتھی ہے، یا جس سے لوگ ڈرتے ہوں اس محکمے کا تعارف کراتے ہیں، ہم ان کی تختیاں لگاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ گھروں پر دیکھیں کیسے کیسے مونوگرام، کیسی کیسی تختیاں لگی ہوتی ہیں تاکہ دیکھنے والا پہچان لے میں اس محکمے کا آدمی ہوں، اس گروہ کا آدمی ہوں، اس پارٹی کا آدمی ہوں۔ تو ہر آدمی اصل میں لوگوں کی نظر میں اپنی شناخت کروانا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح کے مونوگرام، پرچم، یہ وہ وغیرہ ویسے ہی باہر لگائے گا لا کے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ حالانکہ خود کو جو پتہ چل گیا ہے تو لوگوں کو اظہار کرنا ضروری تو نہیں ہے نا۔
مگر جو لوگ دلی طور پہ متوسط ہوتے ہیں کسی چیز سے، اسے مونوگرام کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کیوں شو کرے گا؟ اس کا تو اپنا دل مطمئن ہے نا کہ میں رائٹ پہ ہوں جو جا رہا. ہم نمبر بڑھانے کے لیے بعض کا ہم مونوگرام باہر لٹکانا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو لوگوں کو پتہ چلے، یا کم از کم میرے نظریے کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے ہی محکمے کا ہے اور وہ مجھے عزت دے. اب جس کے پاس تو پیسہ ہے وہ مونوگرام لگائے، اپنا مکان بنائے. اب کرایہ دار تو نہیں لگا سکتا. اسی طرح ظاہر جو ہوتا ہے وہ ظاہر نکلا ہے اظہار سے. میں محبت کا اظہار کر رہا ہوں، محبت کو ظاہر کر رہا ہوں، اسی سے ظاہر ہے. وہی شے باطن میں ہوتی ہے. میں اپنی محبت کو چھپا رہا ہوں، میری محبت کا تعلق میرے دل سے ہے، جس سے میرے دل کو محبت ہے وہ میں جانتا ہوں. محبت کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، زبان کے بولوں سے ضروری نہیں ہے. وہ جو دل کی محبت ہوتی ہے اس کو باطن کی محبت کہتے ہیں. اگر باطن میں محبت ہے، اگر میں اس کو اظہار کر دوں تو وہ باطن میں نہیں رہتے. وہ اظہار محبت اور ہے، دل کی محبت اور ہے. اگر کوئی دل بھر جائے تو باہر آ جائے تو اور بات ہے. وہ کیا نہیں ہو گیا ہے. ایک کرنا ہوتا ہے، خود بخود ہونا ہوتا ہے. جو خود بخود ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. جو ارادے سے میں کرتا ہوں میں اظہار کے لیے کرتا ہوں. جب اظہار کرتا ہوں تو وہ باطن سے نکل کر ظاہر میں ہو جاتا ہے، وہ باطن میں نہیں رہتا. باطن کی دل کی محبت تو چھپی ہوئی شے کا خزانہ ہے. اسی طرح کوئی اگر اللہ کا بندہ ہے تو وہ کیا لوگوں کو بتلائے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ اگر اس کے دل میں کچھ روشنی یا رب کی محبت ہے تو وہ اعلان کرے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اس کے چاہت ہوگی تو اس کے دل میں ہی چاہت ہوگی، اس کو اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا اظہار کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی. البتہ ایسا ممکن ہے کہ اس کا دل چاہ رہا ہو کہ جس رب کو میں چاہتا ہوں دوسرا بھی اس رب کو چاہے. یہ ہو سکتا. تو دوستو، اتنی محنت مشقت کر کے بھی ہم لوگوں کو مطمئن کیوں کریں؟ ظاہر کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے. یہ انسان ایسے ہی چلتا رہتا ہے. پورا کو صاف ستھرا پارسا فرشتہ ایک دم سے نہیں ہوتا. یہ قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ بڑھتا رہتا ہے. جو آج ہے وہ کل اس سے بہتر ہو جائے گا، کل اس سے بہتر ہو جائے گا، کل اس سے بہتر ہو جائے گا. یہ ویسے ہوتا ہے جیسے پہاڑ کو ناخن سے کھرچنا ہوتا ہے. یہ تھوڑی کوئی محبت یا ایسی چیز تھوڑی جو لباس ہے میں جلدی سے پہن کے دکھا دوں گا محبت ہے نا. یہ کوئی مونوگرام ہے تو اس سے آپ محکمے تو پہچان سکتے ہیں کہ یہ آدمی اس محکمے کا ہے، یہ گورنمنٹ جاب کا ہے، یہ اس سائیڈ کا ہے، یہ اس سائیڈ کا ہے. آپ مونوگرام سے بندے کو پہچان تو سکتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے اس بندے کو اپنے محکمے کی بھی پہچان نہ ہو. جو لوگ جلدی اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں
اس کو لوگ کہتے ہیں شوق ہی مارتا، آ ہی گیا ہے، اگر محکمہ مل ہی گیا ہے تو اس کو شو کر رہا کہ لوگ میری عزت کریں، کہ میرا یہ کمال دیکھو، میں فلانے محکمے میں گھس گیا ہوں یا داخل ہو گیا ہوں یا بھرتی ہو گیا ہوں، وہ شو کرانا چاہ رہا۔ اسی طرح دوستو یہ زندگی ہے، آگے بڑھتے رہنا۔ آج ہم دوسری کلاس میں، کل چوتھی میں بھی جا سکتے ہیں۔ بچے کو بہت کچھ درگزر کرنا پڑتا ہے بچے سے، اور اسے معاف بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو مزید سمجھ آتی جاتی ہے کہ دنیا ظاہر میری قدر نہ بھی کرے کوئی بات نہیں، مجھے اس سے عزت لینی ہے جو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے۔ جب اس کو یقین کی منزل پر پہنچتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے میرے محبت کا اظہار کرنا کوئی ضروری نہیں، میرا رب مجھے ہر حال میں جانتا، اس کو دکھلاوے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی اس کو کیا کہتا ہے۔ دنیا کا دکھلاؤ گے تو دنیا تو کہے گی یہ میرا طریقے پر نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اگر آپ دنیا کو فالو نہیں کر رہے، ظاہر کو فالو نہیں کر رہے، آپ باطن سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ آتا بھی نظر باطن سے ہے، ظاہر والی آنکھ سے تو نظر بھی نہیں آتا، باطن سے کچھ محسوس ہوگا، وہ نظر کچھ آئے گا۔ تو جب باطن کو دکھانا ہے تو پھر دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دونوں میں سے ایک کام ہوگا، یا دنیا راضی کر لو، دنیا کو اپنی عبادت دکھا لو، یا یہ محسوس کر لو کہ میری ہر عبادت، میرے ہر فعل کو میرا رب تعالیٰ دیکھ رہا۔ سیانے لوگ اکثر فرمان پڑھتے ہیں الہامی کتب کے، ایک منظر آنے والا ہے، رب کے سامنے سب کھڑے ہو جائیں گے، وہاں کوئی نہیں بول سکے گا، نہ بولنے کی اجازت ہوگی، نہ کوئی بولے گا، خاموش کھڑے ہو جائیں گے۔ منظر تو بڑا خوبصورت ہوگا۔ اگر مجھے اپنے جسم کی فکر نہ ہو تو وہاں نظارہ تو خوبصورت ہے، اور ممکن ہے وہاں یہ جسم ظاہر والا ہو ہی نہ۔ باہر کا فرمان ایسے ہے کہ اس کے سامنے سب خاموش کھڑے ہوں گے، دربار جب لگے گا کسی کو جرت نہیں ہوگی کوئی بولے گا۔ وہاں نہ آپ رب کو کوئی شاعری سنا سکتے ہیں، نہ کسی مصنف کی کتاب سنا سکتے ہیں، نہ کوئی رسالہ پڑھ کے سنا سکتے ہیں، نہ کوئی نعت پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی کا کلام پڑھ سکتے ہیں۔ جب بولنے کی اجازت ہی نہیں تو کیا سنانا ہے وہاں؟ وہاں یہ بتلایا گیا ہے سب خاموش کھڑے ہوں گے۔ جب وہاں خاموش کھڑا ہونا ہے تو اس زندگی میں ہم وہ ٹریننگ کیوں نہیں کر لیتے کبھی کبھی کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے ویسا ہی پیش کر دیں جیسا اگلے جہان میں پیش کرنا ہے۔ وہاں بھی میں نے پیش ہونا ہے، یہاں بھی میں نے پیش ہونا ہے، تو وہ انداز کو دن میں ایک آدھی دفعہ ویسا میں بھی کر لوں یہاں پہ بھی، تو کیا فرق پڑے گا کہ میں خاموش ہو کر اپنے رب کے دربار میں پیش ہو جاؤں، مجھے محسوس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بالکل خاموش ہو جاؤں، سکون سے، میں کچھ بھی نہیں بول رہا، کچھ بھی نہیں مانگ رہا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، بس ساکن سکون سے ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے دیکھنے کو محسوس کروں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ کیا ایسا آج ممکن نہیں؟ ہم کیوں ایسا پیش نہیں ہوتے؟ کبھی کبھی ہونا چاہیے۔ باقی باتیں اپنے اپنے مطابق کریں، یہ تو ایک
کہ کہتے اہتمام کرتے ہیں جیسے لوگ کسی چیز کا، ویسے پیش ہونا چاہیے کبھی کبھی، بڑا سکون ملے گا شاید۔ ہاں البتہ وہ جو اگلا جہان کا کیس لکھا گیا ہے کتابوں میں، وہ ایسے ہے کہ سب خاموش کھڑے ہوں گے، جس کو رب چاہے گا وہ بولے گا۔ مگر وہ والا معاملہ یہاں ذرا تھوڑا سا مشکل ہے۔ یہاں انسان نے وہ کام کرنا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، مگر جب تک رب کا پتہ نہ ہوگا، نہ چاہت کا پتہ ہوگا، نہ کام کا پتہ ہوگا۔ ہم نے تو رب کا نام سنا ہے، اس چیز کو، ذات کو محسوس تو نہیں کیا نا، وہ کیسی ہوتی، کیسی خاموش، سب کچھ دیکھ رہی ہے، کیسی سائلنس ہے، چور کو بھی دیکھ رہی ہے، سعد کو بھی دیکھ رہی ہے، قاتل کو بھی دیکھ رہی ہے، مقتول کو بھی دیکھ رہی ہے، پیدا ہونے والوں کو بھی پیدا کر بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، مرنے والوں کو مار بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے۔ کیا سمجھے خدا؟ سمجھ آئے گی جب اسی کی طرح سائلنس ہو گئے، اس کے سامنے سائلنس ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر دل ترس سکتا ہے کہ رب تعالیٰ یہ زندگی امتحان ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ پھر دل ترس سکتا ہے اس کے لیے، جو چیز میں جانتا نہیں، پیار مجھے ہے کوئی نہیں، حب مجھے ہے کوئی نہیں، اس کے لیے ترسوں گا کیسے؟ جس سے محبت ہوگی اسی کے لیے انسان ترس سکتا ہے، جس سے خوف ہوگا وہاں ترسنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس ایسے ہی ہے، کوئی اس ذات سے بڑی طاقت سمجھ کے خوف بھی کھاتا ہے، کوئی اس سے حب کرتا ہے، یہ مرضی اپنی اپنی ہے۔ ویسے تو رب نے فرمایا جو لوگ میری طرف کاوش کرتے بڑھتے ہیں وہ لوگ میرے تو لا خوفن علیہم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ خوف ہر وقت نہیں رہتا، جب اس کے خوف شروع میں ہوتا ہے کسی چیز کا، وہ خوف سے بڑھے یا محبت سے بڑھے ایک ہی بات ہے، مگر جب اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اس کو سامنے پیش ہونے کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ تو بڑا ہی شفیق و مہربان ہے، وہ تو رحیم ہے، رحمان ہے، اتنی شفقت کو کر سکتا ہی نہیں، اتنا نگہبان کوئی ہو سکتا نہیں، اتنا میرا ہمدرد کوئی ہو سکتا نہیں، جو ہر غم ہر آنسو میں میرا ساتھ دے رہا ہے۔ جب اسے سمجھ آتی ہے تو وہ پریم بڑھ جاتا ہے، جیسے پیار بڑھ جاتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں کہ رب اس کے اوپر سے خوف ختم کر دیتا ہے۔ عربی کے لفظ یہ آتے ہیں لا خوف علیہم ہو جاتے ہیں، آگے تحزن کا لفظ بھی ہے، آگے بہت ساری تشریحات ہیں، باہر کا اس کی طرف جانے کے فائدے ضرور ہیں کہ انسان کو بہت کوئی خوف نہیں رہتا، رب ہی اسے اپنا لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو جو شے اپنا لگنا شروع ہو گئی اس سے خوف کا تو تصور بھی نہیں ہوتا۔ ہاں میرے دوستو، فرق صرف یہ ہے جب ہم دنیا کو ظاہر کریں گے، اپنی عبادتیں، اپنے لباس، اپنے مونوگرام، اپنی شہرت، اپنا چدراوا، اگر ہم دنیا کو دکھائیں گے تو سمجھ لو ہماری نیت دنیا کو دکھانے کی ہے تو دنیا دیکھ رہی ہے، جب میری نیت ہوگی کہ میری نیت رب کو دکھانے کی ہے تو پھر رب دیکھ رہا ہوگا۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا دیکھنے والی دنیا کو آپ ترسیں گے، نظر نہیں آئے گی، مگر رب تعالیٰ ایک ایسی چیز کا نام ہے جب کوئی نہیں دیکھتا تو وہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ہر حال میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ بھی محسوس کریں گے کہ تنہائی میں بھی، اکیلے میں، گھر میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر کسی کی تمنا نہیں رہے گی، نہ پریشانی رہے گی، اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ پھر آپ کو دکھانے کی تو اور بات ہے، پھر آپ کا ایمان کا درجہ اس قدر بڑھ جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، دکھانا نہیں پڑے گا۔ جب ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے، جب ہر وقت اس کی نظر میں ہے، تو آپ چلیں گے بھی ایسے
جیسے وہ میرے ساتھ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ کھانا کھائیں گے آپ کو محسوس ہوگا مجھے دیکھ رہا ہے. آپ نہائیں گے آپ کو محسوس ہوگا مجھے دیکھ رہا ہے. جب دیکھنے کا یقین ہو جائے تو آپ کا تعلق وہ بڑھ گیا جو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے، اور دوسرا کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. جل آپ پولے قدموں سے 2-2 فٹ کے فاصلے پر نظر کر کے چلتے ہیں، باہر سے کچھ سنتے نہیں، آنکھوں سے کچھ دیکھتے نہیں، تو آپ کے اندر سے وہ سرکولیشن پیدا ہو جاتی ہے جس کو معرفت بولتے ہیں ہم. یعنی کہ چیز ہوتی ہے اس کے اصل کی پہچان کی طرف جانا ہوتا ہے. برا کسی کو نہ کہو، سب آگے پیچھے جا رہے ہیں، کوئی پہلی میں، کوئی دوسری میں، کوئی چوتھی میں، کوئی پانچویں میں. یہ برا کسی کو کہہ کر مفت کی نفرت اپنے دل میں بسا کر اس لائن کو ہی چھوڑ دیں ہم، جس کو کبھی تو اصلاح ہونی تھی، اسی کو ہم چھوڑ دیں غصے میں آ کر، غلط کہہ کر، تو بس سمجھ لو انجام ہمارا کیا ہے. ہم ان اللہ کے بندوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں جن کا حسن اخلاق ایسا تھا کہ بات کرتے تھے جیسے پھول کھلتے ہیں، بات کرتے تھے پریم سے کرتے تھے. جو غیر لوگ تھے وہ جوش اور غصے سے بات کرتے تھے، ڈراتے تھے لوگوں کو، نفرت بیدار کرتے تھے، جبر کی حکومت کرتے تھے، گردنیں جھکا کر اپنے متحد کرتے تھے. جو دل والے لوگ ہیں، دل سے پریم کرتے ہیں. تو یہ دو پارٹیاں شروع سے ہی چلی آ رہی ہے، ظاہر اور باطن شروع سے ہی ہے، نیگیٹو پازیٹو شروع سے ہی ہے، ظاہر اور باطن شروع سے ہی ہے، اندھیرا اور اجالا شروع سے ہی ہے. آپ نے کس کو یوز کرنا ہے، کس کو تسلیم کرنا ہے، وہ فقط آپ کی مرضی ہے. جب آپ اپنے آپ سے فیصلہ کریں گے تو فوراً آپ کے اندر وہ میزان، وہ عدالت فیصلہ کر دے گی کہ سچ کیا ہے. اگر آپ لوگوں کی گواہیوں پہ چلیں گے کہ وہ مجھے ایسا کہے گا تو میں چلوں گا، تو آپ نے اپنی تقدیر کا ریموٹ دوسرے کے ذمہ کر دیا. وہ آپ کو غلط ڈکلیئر کر دے، صحیح کر دے، آپ اس کے تابع ہیں. آپ اپنے رب کے تابع نہ ہونا چاہیے، اس عدالت کے تابع ہونا چاہیے جو مجھے بتلا رہی ہے سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے. جس کو بندوں کی گواہیاں کہتی ہیں کہ یہ بات رائٹ ہے. یقین جانو جب خود سے فیصلہ کریں گے تو ممکن ہے اس رائٹ میں بھی ہم کچھ غلط کر رہے ہوں، یا غلط میں بھی ہم کچھ رائٹ کر رہے ہوں. وہ آپ کا اندر بتاتا ہے. ہمیں لوگوں کی گواہیاں نے تو بتلا دیا بکرا حلال ہے، مگر جب آپ کھائیں گے، بکرے کو کاٹیں گے، تو اس میں آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اس میں بال کھانے، بکرے کی کھال کھانی اچھا نہیں لگتی. اس نے تو بکرا کہہ دیا. جب آپ خود سے پہچان کریں تو آپ کو سمجھ آتی جاتی ہے کہ بکرے کے سینگ نہیں کھا سکتا، بال نہیں کھا سکتا، اس کی مینگنی نہیں کھا سکتا، آنتڑیاں نہیں کھا سکتا، خون نہیں پی سکتا. وہ آپ کے اندر ہوتی ہے وہ چیز جو فیصلہ دیتی ہے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ہم لوگوں کو ماننے کے عادی ہیں، خود سے فیصلہ نہیں کرتے. کہ اگر کوئی کہہ دے گا کہ فلانی چربی حلال ہے، کچا گوشت بھی حلال ہے، تو کیا آپ کھانا شروع کر دیں گے؟ اسے بھی پکانا پڑے گا، 100 چیزیں دیکھیں گے آپ. تو اس لیے کسی کی بات سے نہیں، خود بھی پتہ کرو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کیا یہ نہیں یقین انسان کو کہ رب نے مجھے پیدا کیا، خلق کیا ہے؟ کہ میں رب کی پسند کے کپڑے پہنوں گا تو مجھے پہچانے گا؟ وہ اس کو میرے جسم سے غرض ہے. غور کریں گے آپ تو بہت کچھ نظر آ جائے گا. اس لیے دوستو، اگر دل سے محبت ہے تو آپ ایک دن فاتح عالم ہو جائے گے. یہی ہے کہ آپ مطمئن ہو کر سکون سے اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ جتنی دن رات ہم کوششیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آخری وہ وقت اچھا نصیب ہو جائے، میرے لیے آسمانوں کے دروازے کھول جائیں. یہی آرزو لیے انسان چل رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. خوش رہا کرو.